بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 102 سے 108۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں 7 انبیاء کرام کی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط وغیرہ، اور ان اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے جرائم اور ان کے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان اقوام کی تباہی و بربادی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان بستیوں کی تباہی کا تذکرہ کرنے کے بعد دنیا کے دیگر تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے انسانوں، تم بھی ان بستیوں کی تباہی و بربادی اور اللہ کی ان پر آنے والی گرفت سے سبق حاصل کر لو۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس وہ بستیاں جو تباہ ہونی تھی ہو چکی، اب قیامت تک اللہ پاک کسی ظالم کا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کی پکڑ کسی بستی اور کسی قوم پر نہیں آ سکتی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہے
جب اس کی مرضی ہوگی وہ کسی بھی ظالم کی گرفت کر سکتا ہے، اگرچہ انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ پہلی بستیوں اور پہلی اقوام کی تباہی و بربادی سے اب کی تباہی، اب کی بربادی اور اب کی سزا اور اب کا عذاب اور اب کی گرفت، ان کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی سے کہیں بے پرواہ نہ ہو جانا، کہیں بے خوف نہ ہو جانا اللہ کی پکڑ سے، اس لیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آغاز ہے، وہ کسی بھی وقت برس سکتی ہے۔ اس لیے اے انسانوں، ان تباہ شدہ بستیوں کے احوال کو پڑھ کر عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، سدھر جاؤ، پلٹ آؤ توحید کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رب کی بندگی اور اطاعت کی طرف، چھوڑ دو گناہوں کی زندگی، چھوڑ دو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی زندگی کو، آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اور یاد رکھنا، ان بستیوں کی تباہی اور بربادی جو در حقیقت ان کے لیے قیامت صغریٰ ثابت ہوئی، یہ تباہی و بربادی تو ایک قسم کی ایک مثال ہے، ایک دلیل ہے، ایک نمونہ ہے تمہارے لیے کہ اگر وہ رب اس دنیا کے اندر ان پر اس طرح کے بڑے بڑے ہولناک قسم کے عذاب بھیج سکتا ہے، تو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی سچا ہے، وہ قیامت کا عذاب بھی برحق ہے، اور وہ عذاب اور وہ گرفت بھی اللہ کے باغیوں، نافرمانوں پر، ظالموں پر آ کر رہے گی۔ گویا کہ ان تباہ شدہ بستیوں کے اوپر آنے والے عذاب در حقیقت قیامت کے دن کی بھی ایک دلیل ہے کہ اگر ان کی یہاں گرفت ہوئی ہے اور تم نے دیکھی ہے اور ان کے اثرات اور کھنڈرات ابھی آج بھی موجود ہیں، تو پھر قیامت کبریٰ بھی ان پر برپا ہوگی۔ قیامت صغریٰ تو تم نے دیکھ لی، تو قیامت کبریٰ کے قائم ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آخر میں قیامت کے دن ہی کا کچھ تذکرہ فرما دیا کہ اس کا ایک دن، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پہ وہ آ کے رہے گا، نہ اس سے جلدی نہ اس سے لیٹ ہوگا۔ اور پھر اس دن کے جو نتائج ہوں گے، اس دن جو رزلٹ اناؤنس ہوگا، دنیا کی زندگی میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پہ وہ رزلٹ دو قسم کا ہوگا، وہ انجام اور وہ اینڈ اور وہ نتیجے دو قسم کے ہوں گے۔ کچھ لوگ بڑے ہی بدبخت اور بد نصیب ہوں گے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ناکام و نامراد ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ بڑے ہی خوش بخت ہوں گے، بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے، اور ان کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کو پاس ہونے کی اور پھر پاس ہونے کے بعد جنتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ اللہ ہمارا شمار بھی اپنے ان خوش بخت اور خوش نصیب بندوں میں فرما دے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور ایسی ہی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اور ایسی ہی ہوتی ہے، اخذو پکڑ، اخذو پکڑ، اور ربی کا، تیرے رب کی، وَكَذَلِكَ اخذ ربک، اور تیرے رب کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تم نے گزشتہ 7 اقوام کی تباہی و بربادی کی داستانیں اور ان کے واقعات پڑھ لیے، ملاحظہ فرما لیے ہیں تم نے ان قوموں اور ان بستیوں کی تباہی و بربادی کے حالات و واقعات اور خبریں۔
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی پکڑ، تیرے رب کی گرفت، تیرے رب کا عذاب ایسے ہی آیا کرتا ہے۔ اذا اخذ، جب وہ پکڑ لیتا ہے، القرى، بستیوں کو، جب وہ بستیوں کو پکڑنے پہ آتا ہے نا تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ تیرے رب کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ بستیوں کو، اقوام کو، افراد کو مہلت دیتا ہے، مہلت، ڈیل دیتا ہے۔ شاید میرا بندہ سدھر جائے، شاید میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، شاید میرا بندہ شاہراہ شرک کو چھوڑ کر شاہراہ توحید پر گامزن ہو جائے، حرام کو چھوڑ کر حلال کو کھانے لگ جائے، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر عبادت و بندگی اور اطاعت و فرما برداری کی زندگی اختیار کر لے، اللہ مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے۔ لیکن جب وہ چانس ختم ہو جاتا ہے، وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ پاک ظالم کی اور باغی اور سرکش کی اچانک گرفت فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک اسے ڈیل نہیں دیتا، پھر اللہ پاک اسے درگزر نہیں کرتا جب اس کی مہلت کا وقت ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے، آپ نے یہی بات صحابہ کرام کو سمجھائی، اللہ پاک کے مہلت دینے والی اور پھر اچانک گرفت کرنے والی، جب مہلت ختم ہو جائے تو پھر اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ کے اچانک آ جانے کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم اذا اخذہ، ان اللہ لیملی، بے شک اللہ یقیناً مہلت دیتا ہے، للظالم، ظالم کو، اللہ بڑے سے بڑے ظالم کو بھی، بڑے سے بڑے باغی و سرکش کو بھی مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، چانس دیتا ہے سدھرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، پلٹانے کے لیے۔ فرمایا کہ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذہ، جب وہ اسے پکڑنے پہ آ جاتا ہے نا، اللہ پاک اس کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے، مہلت چانس ختم، فرمایا لم یفلتہ، تو پھر اللہ پاک اسے اس وقت بالکل کوئی چانس، کوئی ڈیل، کوئی مہلت نہیں دیتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرنے کے بعد اسی آیت کریمہ کی تلاوت بھی فرمائی بطور دلیل کے صحابہ کرام کے سامنے۔ کون سی آیت؟ یہی پہلی آیت۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑنے پہ آتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ جب بستیاں ظالم ہوں، گناہوں کے اندر وہ دھنس جائیں، اجتماعی طور پہ بغاوت و نافرمانی پہ لگ جائیں، تو پھر اللہ پاک کی پکڑ ایسے ہی آتی ہے، اور وہ کسی بھی بستی پہ آ سکتی ہے۔ ہر بستی کے مکینوں کو ڈرنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے انسان کو کبھی بھی۔ اللہ کی پکڑ کسی بھی وقت اچانک آ سکتی، اور انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم، بڑی دردناک ہے، علم پین کو کہتے ہیں، علیم بڑی دردناک ہے، شدید بہت سخت ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ اس لیے اس کی دردناک قسم کی پکڑ، اس کی شدید پکڑ سے بچ جاؤ، اس پکڑ کے آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لام زبر لا، یقیناً، آیتن،
ایک نشانی ہے، بے شک اس میں یقیناً ایک قسم کی نشانی ہے۔ کس کے لیے؟ لی کے لیے، من خاف، جو ڈرے، عذاب الآخرتی، آخرت کے عذاب سے۔ جس کے دل میں تو آخرت کے دن کی پکڑ کا کوئی تصور، کوئی یقین ہے نا، جس کا تو آخرت پہ ایمان ہے نا، وہ تو ان بستیوں کی تباہی و بربادی سے نصیحت حاصل کرے۔ اس کے لیے تو ایک نشانی ہے، اس کے لیے تو یہ سائن ہے۔ یہ دنیا میں بستیوں پر قائم ہونے والی قیامت صغریٰ، اللہ کی پکڑ کی شکل میں، یہ قیامت کبریٰ کے قائم ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اسی کی طرف ہی غالباً اللہ پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ان بستیوں کی تباہی میں اس کے لیے ایک نشانی ہے، اور ساتھ ہی پھر اس آخرت کے دن کا تھوڑا سا تذکرہ فرما دیا اور اس کے کچھ احوال بیان کر دیے۔ فرمایا ذالک، یہ یومن، ایسا دن ہے یا وہ دن ہے، مجموعن، جمع کیے جائیں گے۔ یہ مجموعن مفعول ان کے وزن پہ، مجموعن جمع کیے جائیں گے یا جمع کیے جانے والے ہیں، لہو، اس دن کے لیے، الناس، لوگ، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس کے لیے لوگ جمع کیے جانے والے ہیں۔ یہ ہے قیامت کا دن، یہ ہے آخرت کا دن، سب لوگ جمع کیے جائیں گے، کوئی بندہ بھی پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ وذالک، اور یہ یومن، وہ دن ہے، مشہود، جس میں حاضری ہوگی، مشہود، شاہد، شہید، گواہ، حاضر، موجود، اور اس سے اسم المفعول مشہود، وذالک یوم مشہود، اور یہی دن ہے حاضری کا، اور یہ ہے جس میں سب کی حاضری ہوگی، اٹینڈنس، پریزنس۔ اللہ اکبر، کوئی غائب نہیں رہ سکے گا، کوئی غیر حاضر نہیں رہ سکے گا، کوئی ترجمہ قرآن کلاس نہیں ہے، کوئی نماز فجر نہیں ہے کہ کوئی حاضر ہو گیا اور کوئی غیر حاضر ہو گیا، جس کا جی چاہا آ گیا، جس کا جی چاہا نہ آیا، ایسا نہیں ہے۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور یہ حاضر ہونے کا دن ہوگا، حاضر ہونے کا دن۔ اور ایک اس کا معنی مشہود کا شہادتیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ شہادتوں کا اور گواہیوں کا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ اس دن گواہیاں پیش ہوں گی، عدالت لگے گی، فلاں کی گواہی، فلاں کی گواہی، انسان کی گواہی اور جانوروں کی گواہیاں، انسان کے اپنے اعضاء کی، جلد کی، آنکھوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، انگلیوں کی گواہیاں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ دن حاضری کا دن بھی ہے، وہ دن گواہی کا دن بھی ہے، وٹنس۔ نہیں نؤخرو، ہم مؤخر کر رہے، یؤخرو، وہ مؤخر کرتا ہے، وہ ڈیلے کرتا ہے، تؤخرو، تو مؤخر کرتا ہے، اؤخرو، نؤخرو، وما نؤخرو، اور نہیں ہم مؤخر کر رہے، اسے، کسی کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے نا، آ نہیں رہی وہ قیامت، فرمایا وما نؤخرہ، اور نہیں ہم اسے مؤخر کر رہے، الا مگر، لی کے لیے، اجلن، ایک وقت، معدود، گنے ہوئے۔ رمضان کے متعلق آتا ہے نا، رمضان کے روزوں کے متعلق، ایام معدودات، یہ دن ہے گنتی کے، معدود گنا ہوا، عدد گنتی کو کہتے ہیں، معدود جسے گنا گیا ہو۔ تو فرمایا وما نؤخرہ لأجل معدود،
اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک وقت کے لیے معدود جو گنا ہوا ہے، بڑا گنا چنا وقت ہے، یعنی ہمارے ہاں اس کی پوری گنتی ہے کہ وہ قیامت کا دن کب قائم ہوگا، اس کی گنتی کاؤنٹنگ چل رہی ہے، وہ گنا چنا ایک دن ہے، وہ طے شدہ مقرر دن ہے۔ اس دن کے مزید کچھ حالات، یوم جس دن یاتی وہ آئے گا، یاتی کے آخر میں چھوٹی آتی جو حذف ہو چکی ہے، عطا یاتی آنا، یوم یاتی جس دن وہ آئے گا، یعنی وہ دن وہ وقت۔ یا بعض اہل علم نے کہا کہ یاتی کا فاعل اللہ پاک، یعنی مراد یہ ہے کہ یوم یاتی جس دن وہ آئے گا، یعنی اللہ پاک آئے گا۔ اور اللہ پاک کا نام یہاں موجود نہ بھی ہو تو اللہ پاک ہر وقت انسان کے ذہن میں تصور میں ہوتا ہے۔ یوم یاتی جس دن وہ آئے گا، قیامت کے دن اللہ نے بھی آنا ہے نا، اللہ پاک نے نزول فرمانا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہونا۔ اللہ اکبر، فرشتے بھی ساتھ ہوں گے، اور پھر میدان محشر میں اللہ پاک کا نزول ہوگا جیسے اس کی شان کے لائق ہوگا۔ تو یاتی سے مراد وہ اجل، وہ وقت جب آ جائے گا، یا وہ رب اللہ پاک جب آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لا تکلموا، نہیں کلام کرے گا، نہیں بات کرے گا، نفس، کوئی نفس، تکلموا، لا تکلموا کا یہ مطلب نہیں تکلموا کی تا تم کی تا نہیں ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں کہ تو کلام نہیں کرے گا، بلکہ یہ تا مؤنث کی تا ہے، مؤنث کے لیے بھی یہ تا استعمال ہوتی ہے، چونکہ ساتھ مؤنث لفظ ہے نفس، اس کی مناسبت سے یہ تکلم کی تا مؤنث ہے۔ لا تکلم نفس، نہیں بات کرے گا کوئی شخص، الا مگر بھی ساتھ اذنی، اذن اجازت ہی اس کی، الا باذنہ ہی مگر اس کی اجازت سے۔ من ذا الذی، آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے کی جرات کرے؟ اور یہاں فرمایا کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، زبردستی اللہ پاک سے کوئی بات منوا لینا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہاں کسی پیغمبر، کسی ولی کو، کسی بڑے سے بڑے نیک بندے کو بھی اللہ کی عدالت میں بات کرنے کی بھی اجازت اور جرت نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ منہم، ان میں سے کوئی شخص یا ان میں سے کوئی آدمی یا ان میں سے بعض، شقیٌ، بدبخت ہوگا، شقی۔ فمنہم، من بعض کا معنی بھی دیتا ہے، تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، فا تو منہم، ان میں سے بعض، ان میں سے کوئی، شقیٌ، بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا، اپنے اعمال کی وجہ سے بدبخت ہوگا، وسعید، اور کوئی خوش قسمت ہوگا، وسعید، اور کوئی خوش قسمت ہوگا۔ فمنہم شقی وسعید، پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت، اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے خوش قسمت ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فا تو اما الذین، اب ان دونوں کا، شقی اور سعید، ان دونوں کا انجام الگ الگ۔ فا تو اما وہ جو، اما رہے وہ لوگ، الذین جو، شقو بدبخت ہوئے، فا تو فی النار، آگ میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، زفیرن، گدے کی طرح آواز کھینچنا،
وشہیکن اور آواز نکالنا. یہ دونوں گدھے کی آوازیں. گدھا جب ہینکتا ہے تو ایک شروع میں آواز ہوتی ہے زفیر اور ایک آخر میں آواز ہوتی ہے اسے شہیق، چیخنے چلانے کی آوازیں، زفیر بھی اور شہیق بھی. تو ان کے لیے فیہا اس میں ہوگا زفیر، چیخنا چلانا، و شہیق اور دھاڑنا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. یعنی ان بدبختوں جہنمیوں کی جہنم کے اندر جہنم کے عذاب کی وجہ سے شدید قسم کی آوازیں نکلیں گی، چیخنے چلانے کی، دھاڑنے کی، آہو پکار کریں گے اللہم لا تجعلنا. اتنی بری آوازیں آئیں گی اس عذاب کی وجہ سے کہ تھوڑی سی ایک ہلکی سی ادنا سی اس کی مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ جس طرح گدھا زور زور سے چیختا چلاتا ہے نا، اس طرح کی آواز. اللہم لا تجعلنا منہم. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ فیہا اس میں، یعنی آگ میں. فیہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے النار کی طرف. ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. ما دامت السماوات، ما جب تک، دامت قائم ہے، ما دامت جب تک قائم ہے. السماوات والارض آسمان و زمین، جب تک زمین و آسمان قائم ہے نا، یہ اس جہنم میں اتنی دیر تک رہنے والے. اللہ اکبر. جب تک زمین و آسمان قائم ہے تب تک رہنے والے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ زمین و آسمان تو ایک دفعہ تباہ و برباد ہو جائیں گے قیامت قائم ہونے سے پہلے، تہس نہس ہو جائے گا سارا نظام. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو عربوں کے اندر یہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے جب تک سوئی کے نکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے. تو اب وہ کہاں سے گزرنا؟ وہ ایک محاورہ ہے. تو اسی طرح یہ بھی محاورہ ہے. محاورتاً بندہ کہتا ہے کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے نا اتنی دیر تک یہ کام ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہوگا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس زمین و آسمان سے مراد آخرت کے زمین و آسمان لے لیے جائیں تو وہ تو اس وقت بھی موجود ہوں گے. یہ دنیا کے زمین و آسمان ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن آخرت میں بھی زمین و آسمان ہوں گے. اس لیے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ پاک نے تذکر فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی ایک اور زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور آسمانوں سے. یعنی یہ والی زمین ختم کر کے وہ اور طرح کی نئی زمین ہوگی، یہ والے آسمان ختم کر کے وہ اور طرح کے نئے آسمان ہوں گے. تو اگر اس سے مراد آخرت کے زمین و آسمان لیے جائیں تو پھر تو محاورہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر تو سچ مچ آخرت کے جو زمین و آسمان ہیں وہ موجود ہوں گے، اور جب تک وہ آخرت کے زمین و آسمان موجود ہیں اتنی دیر تک یہ جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے. الا مگر ما شاء، جو چاہے رب کا تیرا رب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑے بہت ایمان والے ہوں گے نا، جن کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، انہیں بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا. جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالآخر اللہ پاک فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان، جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اسے آگ سے نکال لو. اور ان کے جسم بالکل سڑ کے کوئلہ ہو چکے ہوں.
اور پھر انہیں ایک خاص قسم کی نہر ہوگی، ایک خاص قسم کا اللہ پاک نے پانی بنایا ہوگا، نہر، حوض، زندگی کی نہر، نہر الحیات۔ اللہ پاک پھر ان لوگوں کو اس آب حیات میں پھینکے تو اس پانی کی وجہ سے ان کے جسم پھر پنگرنے شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح کوئی بیج پنگرتا ہے نا، یا کوئی مرجایا ہوا پودا، یا جس کی ٹہنیاں پتے اتار دیے جائیں تو پھر وہ موسم بہار میں آ کے دوبارہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بہرحال یہ گلے سڑے کوئلے کی طرح کے لوگ جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بالکل چھوٹا سا اتنا ایمان ہوگا، ان کو بھی جہنم سے بالآخر سزا دینے کے بعد نکال لیا جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جن کو بعد میں نکالا جانا، نہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو جہنم کی گرم ہوا بھی نہیں لگے، اس لیے کہ یا اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہمت نہیں ہے کہ ہم تیرے عذاب کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت کر سکیں۔ یہ مطلب ہے الا ما شاء ربک، ان ربک، بے شک تیرا رب، فعال، کر گزرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے فاعل، کرنے والا ہے، اور یہ اس میں مبالغہ ہے، فعال، کر گزرنے والا ہے، خوب کرنے والا ہے، یعنی کر کے چھوڑنے والا ہے۔ لمزر لی کو پریپوزیشن حرف جار، کس کو؟ ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، یا جس کو وہ چاہتا ہے۔ جس چیز کو، جس کام کو، جس فیصلے کو وہ کرنا چاہتا ہے نا، تیرا رب کر گزرنے والا ہے، کر کے چھوڑنے والا۔ یعنی اگر تیرا رب ایمان والوں کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا، اسے بھی بالآخر نکال دوں گا، تو کوئی اسے روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، وہ کر گزرے گا، کوئی نہیں اس کو روک سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، دوسرا رخ تصویر کا، دوسرا کرو، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور اما رہ گئے وہ لوگ، رہے وہ لوگ، جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، الذین، جو سعیدو، خوش قسمت بنائے گئے، فعل مجہول ہے، سعیدو، خوش قسمت بنائے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کی رحمت دیکھیے، اوپر تذکرہ تھا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ بدبخت بنائے گئے، اللہ زبردستی کسی کو بدبخت نہیں بناتا، وہ خود اپنی بدعمالیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے بدبخت بنے ہیں۔ لیکن جب خوش قسمت بنانے کا تذکرہ ہوا تو خوش قسمت یا نیک یا سعید بھی انسان اپنے عملوں سے بنتا ہے، لیکن تعلیم یہ دی گئی، ادب یہ سکھایا گیا کہ یہاں تم نے اپنا کمال نہیں بیان کرنا، بلکہ اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کرنی ہے کہ اس رب کی رحمت سے ہم سعید اور خوش بخت بنے۔ اس لیے اسے فعل مجہول پیشے وائز سے استعمال کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، سعیدو، جو خوش قسمت ہوئے نہیں، جو خوش قسمت بنائے گئے۔ سعیدو سعید سے ہی ہے، دو گروہوں کا تذکرہ اوپر گزرا، شقیٌ و سعید، تو اسی سے ہے سعیدو، جو سعید بنائے گئے، جو خوش قسمت بنائے گئے۔ اللہم اجعلنا منہم، فا تو فی الجنت، جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں،
ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے جنت کی طرف. ما دامت، یہ بھی محاورہ، ما دامت، جب تک قائم رہیں گے، السماوات والارض، زمین و آسمان. یا محاورہ ہے اگر دنیا کے زمین و آسمان مراد لی ہے تو مراد ہمیشگی ہے، اور اگر سچ مچ زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس سے مراد دنیا والے زمین و آسمان نہیں بلکہ آخرت والے زمین و آسمان، جو نئے زمین و آسمان ہوں گے. فرمایا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہوں گے تب تک یہ جنت میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ موت کو اس دن جنتیوں کو جنت میں بھیج کر جہنمیوں کو جہنمیوں میں بھیج کر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے سب لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنتیوں جاؤ موج کرو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ یہاں انجوائے کرو اللہ کی جنتوں. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. سعید اور خوش بخت لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر جو تیرا رب چاہے گا. کیا مطلب؟ کہ کچھ سعید اور کچھ خوش بخت ایسے بھی ہوں گے جو ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے، وہ تھوڑی سی سزا بھگت کے آئے ہوں گے، کوئی ایک دن، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ سزائیں بھگت کے بھی کچھ لوگ آئے ہوں گے. یہ مطلب ہے الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. اب جو تھوڑی سی سزا بھگت کے آیا وہ ہمیشہ جنت میں تو نہ رہا، اس کا تو کچھ ٹائم کم ہو گیا. اور آخر میں فرمایا عطاء، یہ ایک ایسی عطا ہے، یہ ایک ایسا گفٹ ہے، یہ ایک ایسا عطیہ ہے غیر مجذوذ. مجذوذ کا معنی جسے قطع کر دیا جائے، جسے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، جسے ختم کر دیا جائے. لیکن یہ غیر مجذوذ ہے جسے منقطع نہ کیا جائے گا. یہ جنت اور جنت کی نعمتیں، یہ ایک ایسا عطیہ اور ایسا گفٹ ہوگا، ایسا انعام ہوگا اللہ پاک کی طرف سے کہ جو ایک دفعہ جب کسی کو مل جائے گا نا، کچھ لوگوں کو اگرچہ یہ لیٹ ملے گا جو جہنم سے ہو کے آئیں گے، لیکن جسے ایک دفعہ مل گیا پھر اسے چھینا نہیں جائے گا، کبھی بھی اس سے یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی. عطاء غیر مجذوذ، ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں، ختم کیا جانے والا نہیں، چھینا جانے والا نہیں، واپس لیا جانے والا نہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں تباہ شدہ بستیوں کے، ظالموں کے اوپر آنے والے عذابوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اہل جنت اور توبہ کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.